یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 151. 6th of April 1991, Rising Lansing Jamaat Khana in the state of Michigan, United States. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. جس نے کارن بھیجیا بانا سجو ہی سنسار جنہیں سے آشا کے حکمنے تے تو پامی گا موکھ دیدار پوری کرنی دا سچا یار اہو نسلنگی دا پار سایاں جی بھی اے میرا مولانا حضرت امام سے صلوات پڑھو مومنو. قرآن شریف کی ایک آیت ہے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اسی مقصد سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. پیر کے کلام کے اندر یہ ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری مرضی پوچھی نہیں گئی. ہم کو جس طرح سے بھیجا جاتا ہے اس طرح سے بھیجا گیا. ہماری مرضی سے نہ ہمارا جنم ہوا ہے اور نہ ہماری مرضی سے ہماری موت ہوگی. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا تو اس کو بھیجا گیا ہے اور بھیجنے کا کچھ مقصد ہے اور وہ مقصد ہم کو ڈھونڈنا چاہیے. تو اس کا خلاصہ قرآن میں بھی ہے کہ جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں عبادت کا مقصد جو ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تصویر لے کے بیٹھنا میڈیٹیشن کرنا یہ چیز کو عبادت مانتے ہیں. یہ بات سچ ہے لیکن عبادت کا بہت بڑا مطلب ہے. عربی زبان کا یہ لفظ عبادت کا مطلب ہے غلامی کرنا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی حکم توڑا نہ جائے. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آقا کو راضی کیا جائے, اس کا ہر حکم مانا جائے, فرمان برداری کی جائے. یہ عبادت میں شامل ہے. فرمان برداری اور عبادت چیز تو ایک ہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی کی نوکری کرتا ہے اور وہ سیلری لیتا ہے اور اس کا ہر حکم مانتا ہے تو وہ آدمی فرمان بردار ہے, فیتفل ہے, کیونکہ اس کو پیسے ملتے ہیں. اگر یہ سیٹھ ناراض ہو گیا تو دوسرا سیٹھ ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف خدا تعالیٰ کی عبادت ہو گئے اور اس کو وہ کبھی بھی چھوڑے نہیں, اور وہ عبادت محبت سے ہوتی ہے, کنوکشن سے ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہوتی. اور جس طرح وہ تنخواہ لے کے سیلری لے کے کام کرتا ہے, یہاں جو عابد ہے وہ خدا تعالیٰ کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے
اور کوئی چیز کی درکار نہیں کرتا. یہ جو سیلف کنوکشن ہے انسان کی کہ خود کو سپرد کر دے وے خدا تعالیٰ کے، اس کے حکم کے اوپر بالکل عمل کرے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سبمیشن، اپنے آپ کو سونپ دینا. اور دین اسلام کا یہی مطلب ہے. ورڈ اسلام جو ہے وہ نکلا ہے تسلیم میں سے، اور تسلیم کہتے ہیں سبمٹ ہو جانا. پیر کے کلام میں ہے کہ تم کو سیوا کے لیے، یہاں سیوا کا مطلب عبادت ہے. جہاں جہاں بھی گنان کے اندر سیوا آیا یا کہیں کہیں پرانے گنانوں میں سریوا ہے، تو سریوا کا مطلب ہے عبادت. ہم سیوا کا مطلب سروس کہتے ہیں، وہ بھی سچ بات ہے، لیکن یہاں عبادت مطلب ہے. اور عبادت میں نے آپ کو عرض کی کہ انسان راضی خوشی اور محبت سے خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، بلکہ اپنی جان تک دینے کو تیار ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے خدا کو راضی کروں. نوکری کرنے والا آدمی اس کنوکشن کے اندر نہیں آتا، کیونکہ اس نے اپنا وقت جو ہے، اپنی سروس جو ہے وہ بیچی ہوئی ہے. اور خدا کی عبادت میں ہم کچھ چیز بیچتے نہیں، بلکہ ہم تو سب کچھ اس کو سپرد کر دیتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ سب کچھ خدا ہی کا ہے، میرا کچھ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ جس نے سچے دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بندگی کی، وہ اپنے من کی مراد پاتے ہیں. جنہیں سریوے آشا کے حکمنے تے تو پامیدہ موکش دیدار، پوری کرنے کا سچا یار، اہونس لنگیدہ پار. جو آدمی سچے دل سے خدا کی محبت میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، وہی لوگ ریڈیم ہو سکیں گے، وہی لوگ خدا تعالیٰ کے حضور میں برگزیدہ ہوں گے. خدا نہایت ہی مہربان ہے، بہت ہی مرسیفل ہے. چھوٹی چھوٹی ہماری بھولیں غلطیاں بخش دیتا ہے. خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے وہاب. الوہاب کا مطلب ہے مانگے بگڑ دینا. الوہاب کا مطلب ہے کہ جو خوش ہو کے تمہاری توفیق سے زیادہ، یعنی تم نے جو خدمت کی ہے اس سے بہت زیادہ تمہیں بدلہ دے رہے، اس کو کہتے ہیں وہاب. اس لیے کہ خدا ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، خدا ہماری ویکنیسز سے واقف ہے، اس کو سب پتا ہے. لیکن ایک چیز خدا کو پیاری ہے، اور وہ ہے ہماری نیت. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اسلام دین کے اندر تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہاری نیت کے اوپر دار و مدار رکھتے ہیں. تم نے کس نیت سے کیا کام کیا وہ خدا جانتا ہے. لوگ نہیں جانتے کہ کس نیت سے کسی آدمی نے کچھ دیا ہے. اگر اس نے کوئی خود غرضی کی وجہ سے یا سیلفش موٹو یا موٹیو رکھا ہے تو خدا اس کو جانتا ہے، دنیا والے نہیں جانتے. انما الاعمال بالنیہ، تمہارے اعمال کی ججمنٹ تمہاری نیت کے حساب سے کی جائے گی. ایک انسان سچی نیت سے کچھ کرنا چاہتا ہے مگر کسی مجبوری سے نہیں ہو سکا تو خدا کے دربار میں اس کی نیت قبول ہو گئی. خدا اس کو جانتا ہے کہ اس بندے نے نیت کی تھی لیکن کوئی وجہ سے نہیں کر سکا، اور وہ وجہ بھی خدا جانتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم ویک ہیں، امپرفیکٹ ہیں، لیزی ہیں، گریڈی ہیں، اور ہمارے اندر ٹیمپٹیشن بہت ہے. کوئی بھی چیز کو ہم دیکھ کے ٹیمپٹڈ ہو جاتے ہیں. ہماری یہ جو ویکنیسز، جس کو ہم ہیومن ویکنیسز کہتے ہیں، ہماری کمزوریاں خدا کے دربار کے اندر منظور ہوتی ہیں اگر ہماری نیت اچھی ہے تو. اور خدا تعالیٰ رحیم و کریم ایک چھوٹی سی چیز سے بھی بہت بڑی ہمیں بخششیں دے دیتا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ سارا دن یہ ڈھونڈتے رہو کہ میں خدا تعالیٰ کو رحمت کرنے کا بہانہ دوں. خدا کی رحمت
بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کوئی چھوٹا سا بھی اچھا کام کرے تو میں اس کو بڑی بخشش دوں. تو نبی کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو رحمت کرنے کا بہانہ دو، مطلب کہ کچھ نیکی کا کام کرو. بدیوں سے بچنا بھی خدا کی رحمت کو نیچے اتارتا ہے. جو آدمی کسی بد کام میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس چیز کو بھی عبادت میں شامل کیا گیا ہے. جو آدمی کسی دوسرے آدمی کی مدد کرتا یا خدمت کرتا ہے اور اس میں کوئی بھی مزدوری یا اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، تو یہ عمل خدا کو بہت پیارا ہے. دین اسلام کے اندر دین کی خدمت اور جو دین کے بھائی بہن ہیں ان کی خدمت کو بہت بڑا درجہ دیا گیا. اسی لیے اگر آپ اسلام کی ہسٹری پڑھو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے ان عربوں کے دل میں کہ جو بہت ہی کٹھن دل کے لوگ تھے، بہت ہی روڈ تھے، بہت ہی ہارڈ تھے، ان میں انسان کی کوئی خوبی تھی ہی نہیں. ان کے دلوں میں جب اسلام کو رسول اکرم نے روک دیا اور انہوں نے اسلام اختیار کیا تو ان کی ساری زندگی بدل گئی، ان کی دنیا بدل گئی. یہ عرب اتنے سخت تھے کہ اپنی جیتی بیٹی کو زندہ زمین میں کھڑا کر کے دفن کر دیتے تھے. اس لیے دفن کرتے تھے کہ کسی کو داماد نہ بنانا پڑے. اور یہ ایسی کامن چیز تھی کہ بہت ہی کم لوگ تھے کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی تھی. اور بیٹے اس لیے بھی چاہتے تھے کہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. 100 سال تک دو خاندان آپس میں لڑتے رہتے تھے. اگر باپ نے بدلہ نہیں لیا تو بیٹا بدلہ لیتا تھا، اور اگر بیٹا بھی فیل ہو گیا تو اس کا پوترا بدلہ لے رہے. ایسی دشمنیاں دلوں کے اندر گاٹھیں بن گئی تھی. ان لوگوں کو راہ راست پہ لانا کسی معمولی انسان کا کام نہیں تھا. رسول اکرم کا جو اسوہ یعنی رسول اللہ کی جو عادتیں تھیں، رسول اللہ کا جو ایٹیکیٹ تھا، رسول اللہ کے جو مینرز تھے، رسول اللہ کا جو بیہیویئر تھا، رسول اللہ کی اپنے ان خدا کے بندوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ تھی، اس نے ان عربوں کو چونکا دیا اور ان کو چینج کر دیا. نبی نے بہت دکھ اٹھائے مذہب کو پھیلانے کے اندر. رسول کریم نے جو دکھ اٹھائے ہیں، ہمیں کسی اور نبی میں اتنے دکھ اٹھانے کی طاقت نظر نہ آئی. نبی سب برابر ہیں. 1,24,000 خدا تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. ان تمام پیغمبروں کے اندر ایک ہی نور تھا. بعض نبیوں کو اس زمانے کے سرکمسٹانس کے حساب سے کسی کو زیادہ کامیابی سکسیس ملی، کسی کو کم ملی. درجے کے حساب سے سب نبی برابر ہیں. رسول اکرم کو خدا تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، رحمت للعالمین بنایا. یہ درجہ کسی اور نبی کو نہ ملا. عموماً سب نبی یوں ہی برابر تھے. 96 نبیوں کے ہم کو لائف سٹوریز ملتی ہیں. 124,000 نبیز ہیں، لیکن صرف 96 نبیوں کے ہم کو لائف سٹوری ملتی ہے اور نام ملتے ہیں. باقی نبیوں کے تو نام بھی نہیں ملتے. لیکن یہ جو 96 نبیوں کے ہمارے پاس حالات ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے ہم یہ معلوم کرتے ہیں ایزیلی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اٹھانے پڑے. بہت بڑی اس نے محنت کر کے ان اکھڑ اور پتھر کی طرح جامد ہارڈ نٹ کو، عربوں کی طبیعت کو کریک کیا. نبی فرماتے تھے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یمن سے لے کے حضرموت تک اور عراق سے لے کے یمن تک اگر اکیلی ایک عورت اونٹ کے اوپر بیٹھ کے سونے چاندی کے زیورات پہن کے اکیلی نکلے
تو انشاءاللہ رستے میں کوئی اس کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائے گا اور اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ نبی کے ان الفاظوں کے اوپر لوگ چونک اٹھے، کیونکہ عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، خون خرابہ کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا، اور یہ ڈاکو گیری اتنی زیادہ تھی کہ ان لوگوں کی لائف کا ایک پارٹ بن گئی۔ ایسی کنڈیشن کے اندر اگر رسول کے مکھ مبارک سے یہ نکلے کہ عراق سے یمن تک اور یمن سے حضرموت تک اکیلی عورت چلی جائے، اسے کوئی خوف نہیں، تو یہ ایک بڑے تعجب کی بات لگتی تھی لوگوں کو، مگر یہ بات بنی۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد جب سارا عربستان مسلمان ہو گیا اور اسلام کے اصولوں کے اوپر چلنے لگ گیا، تو دینداروں یہ بات بنی کہ ایک اکیلی عورت کہیں بھی چلی جائے، اکیلا بچہ کہیں بھی چلے جائے، کوئی اکیلا بوڑھا کہیں بھی چلے جائے، اس کو کوئی خوف نہیں تھا، نہ لوٹنے کا، نہ مار کا، نہ بھوک کا، بلکہ خدا کے اس رسول نے ان کی طبیعت کے اندر ایسا موڑ دیا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ ایک دوسرے کے لیے انہوں نے اپنی طبیعت کو ایسا بنا دیا کہ سگے بھائیوں کی طرح مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے لگ گئے۔ نبی کے کہنے سے مسلمانوں نے جو قبول کیا اور اپنی زندگی انہوں نے جو سدھار لی، اس کا اثر ساری دنیا کی سویلائزیشن کے اوپر پڑا۔ ایک اعلیٰ درجے کی ایگزامپل رسول اللہ کی لائف میں سے ہمیں ملتی ہے۔ حضور کی بی بی خدیجہ کے پہلے گھر سے ایک لڑکی تھی، یعنی رسول اللہ کی تو ویسے بی بی فاطمہ ایک ہی لڑکی تھی بی بی خدیجہ سے، لیکن بی بی خدیجہ نے رسول اللہ کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے 2 شادیاں کی تھی۔ بی بی خدیجہ کی یہ جو 2 شادیاں تھیں وہ دونوں شوہر مر گئے۔ بی بی خدیجہ 2 دفعہ وڈو ہو گئیں، اور رسول اکرم 25 برس کے کنوارے تھے، بی بی خدیجہ 40 برس کی 2 دفعہ وڈو ہو گئی تھی، بیوہ ہو چکی تھی۔ تو اس کی پہلے گھر سے 2-3 لڑکیاں تھیں، اس میں ایک لڑکی کو ایک وحشی نام کے آدمی نے قتل کر دیا اور بھاگ گیا۔ یہ قتل رسول اللہ کے زمانے میں ہوا۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا، سارا جتنا بھی عربستان مسلمان ہو گیا، تو رسول اکرم نے آخری حج کے موقع کے اوپر ایک بہت بڑا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ یعنی ایک قسم کی ڈکلیریشن ہوتی ہے۔ اس کے اندر نبی فرماتے ہیں کہ آج اسلام دین بالکل پکی طرح قائم ہو گیا، اور آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ تم مسلمان ہو چکے ہو، میں تمہارا مولا ہوں۔ اگر کسی کا قرضہ کسی کے اوپر ہے تو وہ قرضہ معاف ہے۔ جس نے آپ کو پیسے ادھار دیے ہیں اب اس کو واپس دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے نہیں کہ اس نے آج تک بہت سود کھایا ہے، بہت انٹرسٹ کھایا ہوا ہے، تو میں سب کے قرضے معاف کرتا ہوں، ایبروگیٹ کرتا ہوں۔ پھر حضور نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے مکان یا اپنی پراپرٹی یا اپنے جانور کسی کے پاس مورگیج رکھے ہوئے ہیں تو وہ تمام کاغذات اور وہ مورگیج میں ایبروگیٹ کرتا ہوں، یعنی کینسل کرتا ہوں۔ اگر کسی نے کسی کا خون کیا ہے تو خون کا بدلہ بھی میں سب کا معاف کرتا ہوں۔ اس طرح بہت لمبا خطبہ دیا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، کوئی کسی کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا نہیں، کوئی کسی کا قرض دار نہیں۔ تو نبی کریم کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ یا نبی، آپ کی لڑکی کو ایک آدمی نے جو قتل کیا تھا، تو فرمایا میں بھی خون کا بدلہ اس آدمی کو معاف کرتا ہوں کہ جس نے میری بیٹی کو قتل کیا۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ رسول اکرم کی ایک ہی بیٹی تھی بی بی فاطمہ، لیکن جس بیٹی کا میں ذکر کرتا ہوں
وہ بی بی خدیجہ کی پہلے گھر سے بیٹی تھی۔ اس طرح رسول اکرم نے عربوں کی ساری سوسائٹی کو ریجووینیٹ کر دیا، یعنی ان کو نیا بنا دیا، ان کی برائیاں نکال ڈالی، ان کی اکھڑ پنا چینج کر دیا، حلیم بن گئے، نرم بن گئے۔ جو اتنے سخت تھے وہ اتنے نرم بن گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم کے اوپر ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایک عادت ہو گئی کہ نبی کو ہر لہجہ یاد کرتے رہے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ نبی ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو خدا نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی اتنی تلقین کی اور خاص طور پہ پڑوسی کے حق کا اتنا ذکر کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید خدا تعالیٰ کہہ دے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی ملکت میں حصہ دیا کرو۔ یعنی مطلب کہ کہنے کا یہ تھا کہ پڑوسی کے لیے رسول اکرم نے بہت بھار دیا کہ پڑوسی تمہارا بھائی ہے، چاہے وہ پڑوسی یہودی ہوئے، ہندو ہوئے، چاہے وہ کرسچن ہوئے، کوئی بھی قوم کا ہوئے، پڑوسی سے، نیبر کے ساتھ محبت رکھو۔ نبی فرمایا جانور تو ٹھیک ہے لیکن جو ویجیٹیشن ہے، درخت وغیرہ، ان کے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ نبی نے منع کیا ہم کو کہ کوئی درخت، کوئی ٹری مت کاٹو، اگر وہ پھل نہیں دیتا تو شیڈ دیتا ہے۔ اس زمانے کے اندر 1400 سال پہلے رسول اللہ کی ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ ہم کو انوائرمنٹل سینس سکھائی، حالانکہ اس زمانے کے اندر یہ تھا ہی نہیں کسی کو کہ انوائرمنٹ کیا چیز ہے اور اس کو کلین رکھنا چاہیے۔ آج ساری دنیا کی حکومتیں انوائرمنٹ کے لیے کوششیں کر رہی ہے، درخت کاٹنے کی منائی، جنگل کاٹنے کی منائی ہو رہی ہے، اور بعض جگہ تو الگ الگ دنیا کی گورنمنٹوں نے ریزرو کر دیے علاقے کہ یہاں کوئی جنگل نہ کاٹا جائے۔ رسول اللہ نے 1400 برس پہلے ہم کو کہا درخت مت کاٹو، سوا کہ سخت ضرورت پڑ گئی، تم کو مکان بنانا ہے اور مکان نہیں بن سکتا جب تک کہ درخت نہ کاٹا جائے، تو حضور فرمایا ایسی حالت میں بھلے کاٹو، وگرنہ درخت کاٹنے کی منع کی رسول نے۔ نبی کریم اتنے حلیم، نرم اور مین کائنڈ کے لیے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں سروس ٹو مین کائنڈ کے لیے دھیان رکھنے والے، ایک دفعہ چند اپنے صحابوں کے ساتھ نبی گھومنے کے لیے نکلے۔ وہ زمانے کے اندر رستے تنگ ہوا کرتے تھے، مشکل سے 3-4 آدمی پسار ہو سکے۔ اس زمانے میں گاڑیاں، موٹریں، سائیکل یہ چیزیں تو تھی نہیں، تو تنگ گلی میں سے نکل رہے تھے۔ حضور نے دیکھا کہ رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، نبی خود نیچے جھکے، اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ کے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو صحابوں میں سے ایک نے کہا یا نبی آپ ہم کو حکم کرتے کہ یہ پتھر ہم اٹھا دیتے، اور پھر آپ کو پتھر اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی فرمایا رات کے اندھیرے میں اگر کوئی آدمی نکلے اس بازار میں سے اور اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگے تو اس کا پاؤں زخمی ہو جائے، میں نے اس خیال سے یہ پتھر کو ہٹا دیا۔ نبی کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی دوسرے آدمی کی بھلائی کا خیال کر کے کوئی بھی کام کرو گے تو خدا کے دربار میں وہ کام بہت پیارا مانا جائے گا، بہت خدا خوش ہوگا اس کے اوپر۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کی عبادت میں آتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک روٹی ہے اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم آدھی روٹی اپنے پڑوسی کو دے دو۔ خدا اس کے اوپر راضی ہے کہ تم صرف اپنا ہی پیٹ نہیں پالو بلکہ دوسرے کی بھوک کا بھی احساس کرو۔ مسلمانوں کے اندر یہ عادت میں نے دیکھی، اور خاص طور پہ افریقہ کے مسلمانوں میں یہ عادت بہت ہے۔ آج کل رمضان کا مہینہ ہے، افریقہ کے اندر، ساری افریقہ میں مسلمانوں، سواحلی مسلمان، افریقن مسلمان، جب یہ روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پہلے کھانا تیار ہوتا ہے، ایک چٹائی بچھا کے یا کپڑا بچھا کے گھر کا سارا کھانا
وہ باہر لے کے بیٹھ جاتا ہے رستے پہ اور انتظار کرتا ہے کہ اذان ہوئے تو روزہ کھولا جاوے، مگر اس درمیان جتنے بھی مسلمان نکلتے ہیں سلام کرتے ہیں، ان سب کو بلاتا ہے آؤ بیٹھو روزہ کھولو۔ اگر ایک پلیٹ ہے تو 10 جنے ایک ایک لقمہ لے لیتے ہیں اور ان کو ایسا کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ زیادہ کھا گیا یا مجھے کم ملا۔ یہ چیز جو ہے یہ اسلام کی چیز ہے، اور اسلام نے یہ بھائی چارہ برادرہڈ سکھائی، مل کے کھاؤ، مل کے بیٹھو، مل کے عبادت کرو۔ اور یہ عبادت بندگی جماعت خانے یا مسجدیں جو بنائی گئیں وہ اسی لیے بنائی گئی کہ اپنے گھر میں تم عبادت کر سکتے ہو، لیکن جس عبادت کو ہم obligatory عبادت کہتے ہیں وہ گھروں میں مت کرو، مسجد میں آؤ، جماعت خانے میں آ کے مل کے بندگی کرو تاکہ ایک دوسرے کی محبت بڑھے، ہمارے دل صاف ہوئے، ہمارے دل کا حسد دور ہوئے، ہمارے دل کی دشمنی دور ہوئے، ہمارے دل کے اندر جو خامیاں اور کمزوریاں اور ہمارے دلوں کے اندر جو بلیکنس ہے جس کی وجہ سے نور خدا کا پیدا نہیں ہوتا ہمارے اندر، ان سب چیزوں کو نکال کے عبادت میں ہم ملیں۔ دیکھو یہ جو نیاز آج آپ نے کی، ایک ہی کنب میں سے ساری جماعت نے نیاز کیا، یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے 5-10 بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ سب ایک ہی خون ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ماں کا جو پیٹ ہے جس کو ہم انگلش میں ووم کہتے ہیں، عربی میں رحم کہتے ہیں، یہ جو نیاز کا جو کنب ہے یہ بھی ایک قسم کا ووم ہے کہ جس میں سے یہ خدا کی برکتیں نور بن کے ہمارے دلوں میں ہمارے منہ سے جاتی ہیں، ہم نیاز پیتے وقت فرمان کہتے ہیں، یعنی یہ جو پاک پانی ہے میں مولا کے فرمان سے پیتا ہوں۔ ایک ہی کنب میں سے 10 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی، 50 آدمی یا 1000 آدمی پیے، ان سب کے اندر نور کی محبت پیدا ہونی چاہیے۔ پھر ہم سکریت لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے رحمت و برکتوں کا شگون ہے، یعنی اس شگون کے اندر ہمارے لیے خدا تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے مذہب کی جتنی بھی چیزیں ہیں دین اسلام کے فنڈامنٹل پرنسپلز میں سے نکلی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام مسلمان نہیں جانتے کیونکہ زمانہ بدل گیا، مسلمانوں کو امام کی ڈائریکشن اور لیڈرشپ نہ ملی، اور بعد میں جو 4 خلیفہ کے گزر جانے کے بعد بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے اپنے گروپ بنا لیے، مسلمان تقسیم ہو گئے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں، اپنے لیڈروں کے پیچھے لگ گئے، آہستہ آہستہ 72-73 فرقے بن گئے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ کی لائف میں ہوا کرتی تھیں وہ آہستہ 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 نابود ہو گئی، مگر ہم چونکہ مولا علی کے دامن کو پکڑے رہے، مولا علی کے بعد امام حسین کے دامن کو پکڑے رہے، اس طرح ہم ہر زمانے میں اپنے امام کے پناہ میں رہے، تو ہمارے اندر رسول اللہ کے زمانے کی وہ تمام عادتیں اور اس زمانے کی جو ہماری ٹریڈیشنز تھی وہ جیتی رہیں۔ نبی کریم نیاز گٹپاٹ کہ یا اس کو کچھ اور بھی نام دے دو، نبی کریم پلایا کرتے تھے، دروازہ بند کر کے چھپ کے نبی خود چھوٹی چھوٹی پیالیوں کے اندر جو مٹی کی بنی ہوتی تھی ایک ایک پیالی بھر بھر کے سب کو ٹرن بائی ٹرن دیا کرتے تھے، اور کھجور کے اندر سے اس کی گٹھلی نکال کے نبی ہاتھ سے مسل کے حلوے کی طرح بناتے تھے، اور یہ حلوہ سکریت کے طور پہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم نے خود ناندی بھی کی ہوئی ہے، نبی کریم ستاڑا ڈالتے تھے، نبی کریم مشکل آسان کی تسبیحاں خود بھی نکالتے تھے اور نکالنے کی تلقین دیتے تھے۔ رات کو 12 بجے رسول اکرم اپنے بستر سے کھڑے ہو جاتے تھے اور صبح تک حضور کھڑے رہتے تھے اور خدا کی یاد میں ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن بہت گرمی تھی اور رسول اللہ اس دن حضرت بی بی عائشہ کے کمرے میں تھے، گرمی سخت تھی، حضور کا پسینہ نکلنے لگا، آپ تو اتنے مشغول تھے کہ یہ یاد ہی نہیں رہا کہ پسینہ بہ رہا ہے، یہ پسینہ سر سے لے کے سارے بدن سے ہوتے ہوتے پاؤں میں سے آ جاوے
اور پاؤں سے زمین پہ چلا جاوے. وہ جو زمانہ تھا نبی کا، ادھر نہ تو کارپیٹ تھے نہ چٹائیاں تھیں، خالی مٹی کا فرش تھا. تو حضرت بی بی عائشہ لکھتی ہیں کہ ایک دن میں آدھی رات کے بعد اٹھی تو بازو میں پہلو میں نے ہاتھ پھرایا تو رسول اللہ نہیں تھے. اندھیرا تھا، اس لیے میں گھٹنوں کے اوپر زمین کے اوپر بیٹھ کے ایسا ہاتھ پھرانے لگی کہ رسول اللہ ہیں کہ نہیں. تو میرا ہاتھ گیلی مٹی کے اوپر پڑا اور مجھے ایسا ہوا کہ یہ کیا ہوا، بارش ہوئی کہ پانی گرا. تو پھر ذرا آگے ہاتھ کیا تو رسول اللہ کے پاؤں میرے ہاتھ میں آئے. تو میں نے دیکھا کہ نبی صاحب کھڑے ہیں اور پسینہ بہ رہا ہے جس طرح سے نل میں سے پانی نکلتا ہے. دوسرے دن میں نے رسول اللہ کو پوچھا، میں بولا یا نبی آپ ساری رات کھڑے رہے، اتنا پسینہ نکلا، آپ اتنی محنت کرتے ہو خدا تعالیٰ کو یاد کرنے میں، خدا تو آپ کو بہت چاہتا ہے اور آپ کو کوئی دوزخ کا ڈر نہیں. حضور فرمایا کہ نہیں، مجھے تو دوزخ اور جنت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. میں تو خدا تعالیٰ کا شکر گزاری میں کھڑا ہوتا ہوں اور اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. ایسی محنتیں، ایسی تلقین، ایسی ایگزامپلس نبی نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. رسول اللہ خدمت کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کے لیے بہت فرمان کیا کرتے تھے. الحمدللہ وہ ٹریڈیشن آج ہماری جماعت کے اندر ہے، ہماری جماعت میں ہے. حضرت امام کبھی کبھی اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جماعت کے اندر جو سیوا کی بھاونا ہے، جو خدمت کرنے کا جو خیال ہے، اور ہم مفت خدمت کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے کھیسے سے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، مگر جماعت کی خدمت کرتے ہیں. اور یہ خدمت جو ہے یہ خدا کی عبادت ہے. تو میں نے آج آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی واعظ کی ہے کہ جماعت کی خدمت کرو، جماعت والوں کی بھی خدمت کرو. یعنی اگر کوئی آدمی انڈیویجولی بھی ہماری مدد مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. حضرت امام نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور خوشی سے مدد کرو. اپنے کھیسے سے خرچ کر کے بھی کسی کی مدد کرتے ہو. بابا فرمایا گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ ادرس. یہ عبادت کا سب سے بڑا جواز ہے. ایک بہت بڑے مشہور بزرگ ہوئے، آپ نے ان الحق کہنے والے کا، اس کو تھوڑا پانی پلاؤ. ان الحق کہنے والے کا ساری ریکارڈنگ کے اندر یہ آئے گی، تمہاری بھی وائس. ان الحق کہنے والے کو منصور کو ہم جانتے ہیں. ان کا ایک دوست تھا حضرت شبلی، 1000 برس کی بات ہے. جو شبلی تھے بہت عابد تھے، بہت. انہوں نے اتنی عبادت کی کہ خدا کی جو کائنات ہے نا اس کے اندر مکس ہو گئے. روحانی عالم کے اندر یہ ایک خاص لیول ہے کہ انسان انڈیویجول ہے. میں آج یہ بات آپ کو بڑے راز کی بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم انڈیویجول ہیں، مگر خدا کی جتنی بھی پیدائش کی ہوئی چیزیں ہیں، کریشن ہے، اس کریشن کے اندر اپنی روح کو مکس کر دینا. تو حضرت شبلی جو تھے وہ خدا کی کریشن میں مکس ہو گئے تھے. کیسے مکس ہوئے، میں اس کا آپ کو ذکر سنا. خدا کے ساتھ تو انسان موت کے بعد ایک ہو سکتا ہے. جب تک انسان کا جسم ہے وہ واصل حق نہیں ہو سکتا، یونٹی ود گاڈ نہیں ہو سکتی. موت کے بعد یہ درجہ ملتا ہے. لیکن موت سے پہلے خدا کی کریشن کے اندر مکس ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے. شبلی کی عادت تھی کہ گرمی کا جب موسم آتا تھا پانی کی ایک مشک لے کے، ایک گلاس ہاتھ میں اور پنکھا لے کے رستے میں سے گزرا کرتے تھے. کوئی بھی آدمی پیاس کی شدت سے ہو اس کو پانی پلاتے تھے، منہ پہ چھینٹا دیتے تھے اور پنکھا کرتے تھے. لوگ بہت خوش ہوتے تھے اور ان حضرت کے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے.
مڈل ایسٹ کے اندر جب بھی گرمی پڑتی ہے تو غضب کی گرمی پڑتی ہے. ایک دن یوں ہی کسی آدمی کو پنکھا کر رہے تھے اور یکایک زمین پہ گر کے تڑپنے لگے. ایسا تڑپے لوگ اکٹھے ہو گئے. یا حضرت کیا ہوا, یا حضرت کیا ہوا. پہلے تو بول نہ سکے, لیکن پھر تھوڑی ہمت کر کے بولے کہ دیکھو مجھ کو مار پڑ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت ادھر تو آپ کو کوئی مار نہیں رہا. فرمایا وہ یہ جو دوسرا رستہ ہے نا, دکانوں کے پیچھے دوسرا رستہ تھا. فرمایا کہ وہاں ایک آدمی گائے کے ایک بچڑے کو مار رہا ہے, وہ مجھ کو اس کی چوٹیں لگ رہی ہیں. پیران قمیض اٹھا کے دکھائی تو لکڑیوں کے نشان پڑے تھے اور اندر سے خون نکلتا تھا. 2 آدمی بھاگ کے گئے کہ سچ مچ یہ بات ہے. تو دیکھا انہوں نے کہ ایک بچڑے کو کچھ جوان پیٹ رہے تھے. انہوں نے اس کو منع کیا. مار بچڑے کو پڑ رہی ہے, درد شبلی کو ہو رہا ہے. یہ ایک روحانی لیول ہے کہ جو ایزی نہیں ہے سمجھنا. حضرت شبلی خدا کی کریشن کے اندر مکس ہو گئے. مجھے یاد آیا ادھر ایک اور ایسی میں آپ کو بات سناؤں. کریشن کے اندر مکس ہو جانا, اس کی سٹارٹنگ یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ دوستی رکھیں, ایک دوسرے کی محبت رکھیں. کسی نے میرا برا بھی کر دیا تو میں بدلہ نہ لوں. اور جانور ہوئے, پرندے ہوئے, پانی ہوئے, درخت ہوئے, سب کے ساتھ میرے دل میں محبت ہوئے. علامہ اقبال ایک دن لاہور کے میونسپل گارڈن میں بیٹھے تھے. صبح کے 10-11 بجے کا وقت تھا. پلیزنٹ موسم تھا, بہار کا موسم تھا. ہر طرف پھول کھلے ہیں, تتلیاں اڑ رہی ہیں, پھولوں کے کھلنے کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ زمین کے اوپر بیٹھے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی کچھ شعر و شاعری کر رہے تھے. تو ان کے سامنے گلاب کے پودے کا, پھولوں کا پودا تھا. تو یہ پودے کا تصور کر رہے تھے, اس کو دیکھ رہے تھے. ایک بڑا پھول کھلا ہوا تھا, گلابی رنگ ہے, پھول بہت خوبصورت ہے. علامہ اقبال کی نظریں اس پھول کے اوپر جمی ہوئی ہیں کہ کیا خدا نے اس پھول میں خوبصورتی, خوشبو, اس کا ملائم مخمل کی طرح اس کا ٹیکسچر بنایا. ہوا کا ایک جھونکا آیا, پھول ایسا جھک گیا. دوسری ٹہنی کا ایک کانٹا اس پھول کے ساتھ لگا. جب یہ پھول واپس کھڑا ہوا تو اس کی ایک پتی چیری گئی. جب وہ پتی چیری گئی تو اس کے کلیجے سے ہائے نکلی انسٹنٹلی. ایک پھول کی پتی چیری گئی, لیکن علامہ اقبال کو ایسا ہوا کہ اس کے جگر میں کوئی چھری سے اس نے چیر ڈالا ہے. یہ بات قدرت کی, خدا تعالیٰ کی کریشن کی جو سمجھ ہے نا کہ یہ خدا نے بنایا ہے اور ہر شے کے اندر خدا کی محبت اور کاریگری دکھتی ہے. یہ وہ لوگ جو عابد ہیں, جو خدا کو جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں. تو قدرت میں کہیں بھی جب خرابی ہوتی ہے تو ان کے دلوں کے اندر زخم ہو جاتا ہے. درخت ہوئے, جانور ہوئے, پرندے ہوئے, کہ انسان ہوئے, خدا کے جو اعلیٰ بندے ہوتے ہیں وہ سب سے محبت کرتے ہیں. اور جہاں بھی کہیں کوئی دکھ پیدا ہوتا ہے تو ان کے دل دکھی ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہمارے اسماعیلی مذہب کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. یہ عبادت سے سمجھ آتی ہے. وہ لوگ کے جو حسد میں یا کینہ بغض میں, دشمنی کے اندر دوسرے کو نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں, خود کو دوسروں سے اچھا اور بہتر سمجھتے ہیں, یہ لوگ تحت السرا میں ہیں. تحت السرا کہتے ہیں زمین کے اندر جو کھڈا ہوتا ہے, اس کھڈے کے جو نیچے باٹم ہے نا,
وہ جگہ کو یعنی زمین کے لیول سے نیچے جو جگہ ہے اس کو عربی میں تحت السرا کہتے ہیں. ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر نرمی نہیں، حلیمی نہیں، سمجھ نہیں، نور نہیں، حسد، بغض، کینہ، دشمنی وغیرہ، نفرت وغیرہ جن کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ زمین کی لیول سے نیچے ہیں. زمین کی لیول جانوروں کے لیے اور قدرت کی اور بہت سی چیزوں کے لیے ہے، مگر وہ انسان ہو کے جانوروں سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ دکھنے میں انسان ہیں مگر ان کے جو اندر کی جو طبیعت ہے وہ جانوروں سے بھی خراب ہے. اور یہ ایسا ایک پاٹ بھی ہے کہ پھر حسن کبیر جی نے فرمایا کہ تیجی من کا جنم جے ہوئے سے پن ہوئے سے ڈھور پرمان. انسان کی خدا تعالیٰ نے ایسی فطرت اور کمبینیشن بنایا ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے ساری کائنات کے اندر، وہ دنیایں کہ جو ہم کو آنکھ سے نہیں دکھتی، وہ دنیایں کہ جہاں سے سورج کی روشنی کی طرح جب روشنی نکلتی ہے تو ایک ایک لاکھ برس تک وہ روشنی زمین پہ نہیں پہنچتی، یہ تمام خدا کی جتنی بھی کائنات قدرت ہے یہ سب کی سب انسان کے اندر ہے. ہر شے جو قدرت میں ہے وہ انسان کے اندر ہے. انسان کے اندر تمام میٹلز ہیں، انسان کے اندر پتھر کی طرح جامد چیزیں ہیں اور ویجیٹیشن کی طرح بھی چیزیں ہیں، پانی ہے، سمندر ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں. ساری خدائی کا ایسنس انسان کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. میری جتنی بھی کریشن ہے اس سب میں اونچا انسان ہے، اس لیے ساری کریشن کا ایسنس انسان کے اندر ہے. یہی انسان جب اپنی اس ہستی کو نہیں سمجھتا تو وہ جانوروں سے بھی خراب ہو جاتا ہے. اس کو عبادت سکھاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی سمجھ سکھاتی ہے، جس کو ہم عربی زبان کے اندر معرفت کہتے ہیں. معرفت کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ، خدا کی انڈرسٹینڈنگ. یہ چیز عبادت میں سے نکلتی ہے اور انسان ایسا بن جائے کہ فرشتے اس کو سلام کریں. یہ چیز ہمارے مذہب کی چیز ہے، یہ اسلام کی چیز ہے، مگر افسوس کہ آج اسلام کے اندر پالیٹکس اور خود غرضی، بڑائی، یہ سب چیزیں، لالچ، لوگ ایسا گھس گیا ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یا مولا مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تیرے رسول کی امت ہے، تو اس امت کے اوپر رحم کر. میں ہر روز ایک تسبیح نکالا کرتا ہوں، نبی کریم کی امت پہ تیرا رحم ہو. ہم مذہب بھول چکے ہیں، ہم انسانیت سے گر گئے ہیں، ہمارے اندر اچھائیاں گھٹ گئی ہیں، بدیاں برائیاں اور شیطانی اثرات بہت بڑھ گئے ہیں. آج ساری دنیا کے اندر تھوڑے سے مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا ہے، اور اسلام کو اگرچہ ہمارے دشمن بدنام کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ ہم ہیں. ہم نے اپنے دشمنوں کو موقع دیا کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے. ہم اسماعیلی شکر گزار ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اندر حضرت امام موجود بیٹھا ہے. علی نبی کا یہ وارثدار ہے، جانشین ہے، اور اس کو امت کا خیال ہے اور فکر ہے. مومنوں کبھی ایسا وقت آنے والا ہے، کل نہ آئے گا، 5 برس کے بعد آئے، شاید 25 برس ہی نکل جائیں. 2-4 برس میں تو یا 10 برس میں مجھے نظر نہیں آتا، لیکن 20 سے 25 برس نکلیں گے کہ مسلمان مولانا حضرت امام کے نزدیک آ جائیں گے. ہم کو حضرت امام کے لیے یہ کام کرنا ہے. ہم اسماعیلی آج تک ایک ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں رہے ہیں، اپنے ہی جماعت خانوں کے اندر رہے ہیں، اپنی ہی سوسائٹی میں گھومے پھرے ہیں. بہت کم ہمارے اندر ایسے ہیں کہ جو عام مسلمانوں کے ساتھ تعلق پیدا کر کے دوستی وغیرہ رکھتے ہیں. آج موقع ایسا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے مذہب کے
جو ہمارے اعمال ہیں ان کو ہم چھوڑ نہیں دیں. ہم اپنے مذہب کی قیمت پہ ان سے ملنا نہیں چاہتے. ہم برجز بنانا چاہتے ہیں ضرور، لیکن مذہب کی قیمت کو سکھانا چاہیے کہ کس طرح جماعت کو آرگنائز کرنا چاہیے اور جماعت کے بہت سے کام کاج کس طرح کرنے چاہیے. ہماری اسماعیلی مذہب کے جو ہمارے امام نے ایسی تنظیم کر دی، آرگنائز کر دیا ہم کو کہ غیر لوگ بھی ہماری مدد مانگتے ہیں، گائیڈنس مانگتے ہیں. کچھ برس پہلے ٹورنٹو کے اندر پوپ آیا. ابھی پوپ ہیں وہ کرسچنوں کے بڑے ہیں، کیتھولک لوگ اس کو مانتے ہیں، پروٹیسٹنٹس پوپ کو نہیں مانتے. لیکن جب پوپ کے آنے کا وقت نزدیک آیا تو ٹورنٹو کے میئر نے اور پولیس نے اندازہ کیا کہ لگ بھگ 8 لاکھ آدمی پوپ کو ملنے آئیں گے. انہوں نے ہماری جماعت کو ریکویسٹ کی، کاؤنسل کو، کہ آپ کے والنٹیئرز ہمیں چاہیے کہ وہ ادھر آ کے پوپ کا جو ایرینا ہے جدھر وہ کھڑے ہوں گے اور 8 لاکھ آدمی بیٹھے ہوں گے، اس ایرینا کے اندر ہم کو آغا خان کے والنٹیئرز چاہیے تاکہ وہ آرگنائز کر سکیں اور لوگوں کو اپنی سیٹوں پہ بٹھا سکیں. والنٹیئر سے بات کی، ہمارے والنٹیئرز گئے. ابھی 8 لاکھ آدمی جو بیٹھا ہوئے تو کتنی بڑی جگہ ہونی چاہیے. اس کے لیے پارکنگ اتنی دور تھی کہ تقریباً 1.5-2 کلومیٹر آوے. ابھی بہت سے لوگ ادھر سے پاؤں سے چل کے ادھر تک آوے بہت دور، اور خاص طور پہ جو سینئر سٹیزنز تھے، ہمارے بچوں نے، ہمارے والنٹیئرز نے اپنی خود کی گھروں کی گاڑیاں لے کے ادھر آئے. اور جیسے ہی بسوں کے اندر سے وہ 2 کلومیٹر کے 1.5 کلومیٹر دور اترے تو ہمارے لڑکے ان بوڑھوں کو، اپاہج کو، انویلڈس کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو سیٹوں تک پہنچاویں. اور یہ اتنی آرگنائزڈ فارم میں کیا کہ دوسرے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کون آئے ہیں. جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا، خود پوپ نے بھی اس کے اوپر ریمارکس کیے کہ ویری ویل آرگنائزڈ. تو میئر نے ہماری کاؤنسل کو ایک خط لکھا. میں نے جب وہ خط پڑھا تو میرا دل خوشی سے بڑا ہو گیا. اس خط کی کاپی حضرت امام کو بھی بھیجی گئی، رپورٹ بھیجی گئی. حضرت امام بھی بہت راضی ہوئے. کینیڈین گورنمنٹ نے اس بات کو بہت سراہا. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کی ہے کہ ہماری جماعت کی بہت سی خوبیاں ہیں. ہمارے امام نے ہمیں بہت سی خوبیوں کا مالک بنا دیا، ویل آرگنائز ہو گئے. ہاں، ہم کبھی کبھی ایک دوسرے سے حسد کر کے، دشمنی کر کے، یا ایک دوسرے کی غیبت کر کے، ایک دوسرے کی شکایتیں کر کے ہم اندر لڑ لیتے ہیں. وہ اچھی بات نہیں. مگر ہماری بہت سی آرگنائزڈ جو خوبیاں ہیں وہ دوسری قوموں کو بھی سلام کرنے کا موقع دیتی ہیں. وہ ہمیں سلام کرتے ہیں، ہماری پرشنسا کرتے ہیں، اپریسیٹ کرتے ہیں. یہ طریقہ اسلام کا ہے جو رسول اللہ کے زمانے سے آج تک چلا آیا، اور ہم اسماعیلی اس بات کے لیے فخر کرتے ہیں. وہ زمانہ آ رہا ہے. میں نے آپ کو عرض کی 1-2 برس 5 برس میں شاید نہ بھی ہوئے، لیکن 20-25 برس کے اندر ان مسلمانوں کی ہمیں لیڈرشپ لینی پڑے گی اور ان کو ہماری آرگنائز فارم کی جو خوبیاں سکھانی پڑے گی. یہ لوگ حضرت امام کو پہچانیں گے. ایک وقت آئے گا کہ حضرت امام ان لوگوں کی لیڈرشپ لیں گے. خلافت کا معاملہ چل رہا ہے. مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، مسلمان بھولے ہوئے ہیں، اور امام آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو خیال میں رکھ کے عمل کر رہے ہیں. اور ہم کو بھی مولانا حضرت امام کی گائیڈنس کے اندر رہ کے اسلام کو اوپر اٹھانا ہے. ایسے بنو کہ اسماعیلیوں کی تعریف ہوئے اور امام راضی ہو گئے. امام سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ فرمان کیا تھا کہ تم ایسے بنو کہ لوگ مجھے آ کے کہیں کہ آپ کے جو مرید ہیں وہ فرشتے جیسے ہیں. یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ خرابیاں، یہ ڈرگ اور ایسی بہت سی جو خراب چیزیں ہیں، اس کے اندر ہم اسماعیلیوں کو انڈلج نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اسماعیلیوں کو کہیں ایک آدھ کو پولیس پکڑ لیتی ہے.
انہوں نے کچھ ایسے کرائم کیے ہوتے ہیں، اس میں سارے مذہب کی جماعت کی اور خود حضرت امام کی بدنامی ہوتی ہے۔ ہم اسماعیلی بڑی خوش نصیب ہے، ساری دنیا کے اندر ایک بھی اسماعیلی نہیں کہ رستے کے اوپر کھڑا ہو کے بھیک مانگے۔ میں بہت جگہ یہ بات بول چکا ہوں اور میں نے دنیا کی بہت سفر کیے ہیں، بہت ملک میں گیا ہوں، میں نے کہیں بھی کسی اسماعیلی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے لیے ایک عزت اور فخر کی بات ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو جماعت اس کو سنبھال لیتی ہے، حضرت امام اس کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، حضرت امام کی گائیڈنس کے اندر ہماری جماعت، ہمارا مذہب، ہمارے خیالات، ہماری آرگنائزیشن، ہماری رہنا، ہمارا سہنا، ہماری لائف کا سٹائل، ہماری لائف کا لیول آج دنیا کے اندر بہتر بن رہا ہے، اور دوسرے کئی لوگ ہم کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی ہماری اپنی جماعت کے اندر جب بھی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ہم شکایتیں دوسروں کے پاس پہنچاتے ہیں، ایسے بھی ہوئے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے یہ ادھر ہی امریکہ کے اندر کہ عورت، گھر کی عورت اپنے مرد کے خلاف امیگریشن میں جا کے شکایت کر کے آوے، جھگڑا ہوتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ، عورت بھی دکھی ہوئی، مرد بھی دکھی ہوا، اور پولیس تک یہ باتیں پہنچیں۔ کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کی شکایتیں ایک دوسرے کو لکھتے ہیں، کسی کو ٹیلی فون کر دیا، کسی کو خط لکھ دیا۔ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے مذہب کو سمجھو، عبادت کرو، حضرت امام کا فرمان مانو، حضرت امام کی دوربانی پہ عمل کرو، خوش رہو، دوسروں کو خوش رہنے دو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، انشاءاللہ دین و دنیا میں آپ کی اور بھی چڑھتی ہوگی۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے، نافرمانی سے بچاوے۔ مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، مشکلیں دور کرے، درسن سکری عبادت میں مشغول رکھے۔ مولا دین و دنیا میں آپ کو برکتیں دے، خوشیاں دے، نوازشیں دے، بخششیں دے، ہمیشہ آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر رحمتیں کرتا رہے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ اے جلدہ